اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لغت کا استعمال کہ لغت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لغت ہوتی کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ لغت کسے کہتے ہیں۔ لغت ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں کسی ایک زبان کے تقریباً تمام الفاظ کے معنی مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اردو لغت کے ایک صفحے کی تصویر ہے۔ دیکھتے ہیں اسے کہ کیسے اس میں ہمیں معنی ملتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ شیرنی۔ شیرنی، اب آگے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں شیر کی مادہ یعنی شیر کی فیمیل، اور پھر آپ دیکھیے کہ بریکٹ میں کر کے یہاں پر الف رے، سنگل الف اور میم سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ اردو زبان کا ہے، یہ لفظ اسم ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ تو اس طرح لغت میں ہمیں لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لفظ قواعد یعنی گرامر کے حساب سے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے، شیروں کا منہ کس نے دھویا؟ یہ مثل ہے، ضرب المثل۔ بچے ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانا کھائیں تو تنزن کہتے ہیں۔ اب لغت میں ہمیں الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ ضرب المثل بھی مل جاتے ہیں اور ان کے معنی بھی مل جاتے ہیں۔ ساتھ یہاں دیکھیے، یہاں دوبارہ سے الف لکھا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اردو زبان کی ضرب المثل ہے۔ پھر اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، شیروں کے منہ چڑھنا، اور آگے بریکٹ میں الف لکھا ہوا ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے محاورہ۔ بالکل صحیح، تو یہ محاورہ ہے، بہادروں کے ساتھ مقابلہ کرنا یا زبردست کے ساتھ اڑنا، اس کے یہ معنی ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ لغت میں نہ صرف ہمیں ایک لفظ کے معنی ملتے ہیں بلکہ ہمیں اس کا قاعدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس زبان کے اصولوں کے مطابق کیا ہے، ساتھ ہی ضرب المثل اور محاورے بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ لغت میں ہمیں ایک ہی لفظ کے بہت سے معنی اور مترادف بھی پتہ چلتے ہیں۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے شیرہ، شیرہ، اب یہاں تلفظ بھی انہوں نے بریکٹ میں کر کے لکھ دیا ہے، شین یہ شی، رے ہے را، شیرہ، اور شین کے نیچے زیر کی علامت ہے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں لغت تلفظ بھی بتاتی ہے، ساتھ ہی ہمیں ایک لفظ کے بہت سے معنی، جیسے یہاں پر شیرہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں قوام، چاشنی، پتلا گڑ جو تمباکو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں ہمیں ایک لغت میں کیا کچھ مل جاتا ہے وہ میں نے یہاں لکھ لیا، جیسے گرامر، ضرب المثل، تلفظ، محاورے، یہ سب چیزیں ہمیں ایک ہی لغت میں پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر لغت کا جو کام ہے وہ الفاظ کے معنی بتانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ آپ کو لغت کے بارے میں ایک اہم بات بھی یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ لغت کی جو ترتیب ہوتی ہے الفاظ کی، وہ ہمیشہ الف بائی ترتیب یعنی حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے۔ جیسے یہ اردو کی حروف تہجی ہے، تو جو لغت ہوگی اس میں سب سے پہلے ہمیں الف سے شروع ہونے والے الفاظ ملیں گے، اس کے بعد ہمیں بے سے شروع ہونے والے الفاظ ملیں گے، پھر پے، اور اسی طرح آگے تک یہ بات چلتی جائے گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح الف بائی ترتیب ہے لغت میں۔ جیسے ہمارے پاس یہ لغت کا ایک صفحہ موجود ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے الف مدہ قاف۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے بعد جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ الف مدہ اور کاف پر مشتمل ہوں گے، الف مدہ سے شروع ہوں گے اور ان کا جو اگلا حرف ہوگا وہ قاف ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس کاف کے بعد ہمارے پاس حروف تہجی میں کاف آتا ہے، یہ ڈنڈی والا کاف، تو اس کے بعد الف مدہ اور یہ ڈنڈی والے کاف سے شروع ہونے والے الفاظ آئیں گے، پھر اسی طرح الف مدہ اور گاف سے شروع ہونے والے الفاظ آئیں گے۔ اب دیکھیے الف مدہ اور قاف سے لفظ لکھا ہوا ہے، پڑھیے آقا، بالکل صحیح، اور آقا کے انہوں نے تلفظ پہلے بتایا ہوا ہے الف مدہ کاف الف کا، آقا، اور پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے فے،
اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے الف، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اسم ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے میم زا، معاف کیجیے گا میم زے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ مذکر پڑھا جائے گا۔ اور پھر اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا معنی دیا ہوا ہے مالک، خداوند، صاحب۔ دوسرا معنی دیا ہوا ہے خاوند، شوہر۔ اور تیسرا معنی دیا ہوا ہے حاکم، افسر، جمع، آقا، اور پھر معاف کیجیے گا افسر، اور آگے پھر اس کی جمع بھی بتائی ہوئی کہ اس کی جو جمع ہے وہ ہے آقایان۔ تو یوں کسی بھی لفظ کو ہم اپنی لغت میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کیونکہ لغت بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم نے جیسا کہ پڑھا کہ ایک زبان کے تقریباً تمام الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی لفظ ڈھونڈنا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ بالکل صحیح، ہم پہلے حروف تہجی کے اعتبار سے اس صفحے پر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا لفظ ہے، بالفرض ہمیں آگ لفظ ڈھونڈنا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ الف مدہ والی لائن میں جائیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ الف مدہ کے بعد دوسرا حرف ویسے تو الف ہے، پھر بے ہے، لیکن ہمیں جانا ہے الف مدہ کے بعد گا والے حرف پر۔ تو یعنی دو باتیں ہمیں پتہ چلیں، ایک یہ کہ لغت ہمیشہ حروف تہجی کی ترتیب پر ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف پہلے حرف کی بات نہیں ہوتی، بلکہ پہلے حرف کے بعد جو اگلا حرف آتا ہے لفظ کا وہ بھی حروف تہجی کی ترتیب پر ہوتا ہے۔ اب دوسرا لفظ حروف تہجی کی ترتیب پر کس طرح ہوتا ہے آپ اس صفحے پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اباحت۔ چلیے ہم کوئی آسان لفظ لے لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے ابتدائی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابتدائی، بالکل صحیح۔ تو پہلے تو انہوں نے تلفظ یہ بتایا ہوا ہے ابتدائی۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے اس لفظ میں کیا حرف ہے؟ الف۔ الف کے بعد آپ دیکھیے کہ جو ہماری حروف تہجی کی ترتیب ہے اس میں بھی الف کے بعد بے آتا ہے، اور ابتدائی میں بھی دوسرا حرف بے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہماری حروف تہجی کی ترتیب میں تیسرا لفظ تے ہے، اور یہاں بھی تے دیا ہوا ہے۔ تو یوں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح لغت میں ایک لفظ کو نہ صرف حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا جاتا ہے بلکہ ان لفظوں کے دوسرے حرف کو بھی حروف تہجی کی ترتیب ہی سے لکھا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے اردو معنی یعنی ایک ہی زبان کی لغت کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لغت دو زبانوں پر مشتمل بھی ہوتی ہے، یعنی دو زبانوں کی لغت، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں لکھا ہوا ہے ایکسیپٹڈ، اور اس کے معنی بتائے ہوئے ہیں۔ تو یوں ہمیں دو زبانوں پر مشتمل لغت بھی مل جاتی ہے، جیسے اردو فارسی لغت، اردو انگلش لغت، اردو عربی لغت وغیرہ۔ میرے پاس یہاں جگہ نہیں تھی تو میں نے یہ پوائنٹ یہیں صفحے پر لکھ لیا کہ دو زبانوں کی لغت بھی ہوتی ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنے کا بالکل یہی طریقہ ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکسیپٹیو، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے اے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو یہ ایڈورب ہے یا پھر یہ ایڈجیکٹو ہے، اور اس کے معنی دیے ہوئے ہیں قبول کرنے یا وصول کرنے پر آمادہ۔ پھر دیکھیے لکھا ہوا ہے ایگزس، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے این، تو بتائیے کہ این انگلش گرامر میں کیا آتا ہے این سے؟ بالکل صحیح، ناؤن۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کے معنی دیے ہوئے ہیں ایگزس کے، رسائی، دسترس، داخل ہونے کی اجازت وغیرہ۔ تو یوں دو معنی، معاف کیجیے گا، دو زبانوں پر مشتمل لغت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طرح سے ہمیں قاعدے پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے جو نکات ابھی تک ہم نے لغت کی مثالوں میں پڑھے وہ میں نے ایک جگہ لکھ بھی لیے کہ لغت میں ہمیں لفظ کے معنی کے ساتھ بہت سی اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ معنی، مترادف، الفاظ کے ضد پتہ چلتے ہیں، الفاظ کا تلفظ پتہ چلتا ہے، الفاظ کی اصل زبان کیا ہے، وہ کس زبان سے اردو میں آیا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، مذکر ہے یا مؤنث وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ الفاظ جمع، محاورے وغیرہ بھی ہمیں لغت ہی میں پتہ چل جاتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ لغت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہمیں معنی بتانا ہے۔
ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ ہم نے کتابی لغت کی یعنی جو ہمارے پاس ہارڈ فارم میں موجود ہوتی ہے اور اس کو ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے. لیکن جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو نیٹ پر بھی ہمیں بہت سی ڈکشنریز، بہت سی لغت مل جاتی ہیں. ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو انٹرنیٹ پر کوئی لفظ یعنی گوگل پر کوئی لفظ سرچ کرنے کے لیے پہلے آپ نے اپنا کی بورڈ اردو میں کرنا ہے یا جس زبان کا بھی آپ نے لفظ تلاش کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا کی بورڈ بھی اسی زبان کا ہو. تو ہم یہاں پر بالفرض ایک لفظ لکھتے ہیں رحمت، رے ہے میم تے، یہ میں نے رحمت لکھ دیا. اب دیکھیے کہ یہ ہم سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر ریختہ ڈکشنری کھل گئی اور یہاں پر بہت سے آپشن آ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا معنی بتاتی ہے. تو دیکھیے انہوں نے بتا دیا کہ اس کا تلفظ کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے اعراب لگائے ہوئے ہیں رحمت، اور کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس لیے یہ رحمت پڑھا جا رہا ہے، مگر جب ہم اسے اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم اسے رحمت بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر دیکھیے رحمت کے اردو معنی انہوں نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ اسم ہے، مؤنث ہے، اور پھر اس کے معنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بخشش اور سلامتی، درود و سلام، رحم، نرم دلی، مہربانی. اب یہ تمام انہوں نے معنی بھی بتا دیے، مترادف بھی بتا دیے. تو یوں ہم نے دیکھا کہ جب ہم انٹرنیٹ پر بھی کوئی لفظ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے سامنے اس زبان کی اچھی سے اچھی ڈکشنری یعنی لغت آ جاتی ہے اور اس میں بھی بالکل اسی طرح ہمیں لفظ مل جاتا ہے. تو اب آپ نے بھی کبھی کوئی لفظ ڈھونڈنا ہو، اس کا تلفظ، اس کے معنی، کچھ بھی، تو آپ گوگل کی مدد بھی لے سکتے ہیں. چلیے ایک چھوٹی سی مشق بھی کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہماری جتنی بھی ہمارے پاس لغات یعنی لغت کی جمع لغات ہے وہ موجود ہیں تو وہ سب حروف تہجی کی ترتیب پر ہیں. تو میں نے یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہیں، چلیے مل کر ان کو ہم حروف تہجی کی ترتیب سے لکھتے ہیں جس طرح کے لغت میں ہوتا ہے. تو بتائیے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں کون سا لفظ لکھنا چاہیے؟ بالکل صحیح، اس میں سب سے پہلے ہم لفظ ارادہ لکھیں گے کیونکہ اس کا پہلا حرف الف ہے. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ کون سا ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح، انداز، کیونکہ یہ بھی الف سے ہے. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے ارادہ لفظ پہلے کیوں لکھا اور انداز ہم بعد میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ الف کے بعد یہاں پر رے آ رہا ہے اور یہاں پر نون آ رہا ہے، تو حروف تہجی کے اعتبار سے رے تو پہلے آتا ہے اور نون بعد میں آتا ہے. اس کے بعد ہم کون سا لفظ لکھیں گے؟ بالکل صحیح، تیز. یہاں ہم تیز لکھیں گے کیونکہ حروف تہجی کے اعتبار سے الف کے بعد بے آتا ہے لیکن بے سے یہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے، تے ہے تو ہم تیز لکھ لیں گے. پھر دیکھیے 4 لفظ باقی ہیں، معاف کیجیے گا 3 لفظ باقی ہیں. کون سا لفظ آنا چاہیے، نون والا یا کاف والا؟ بالکل صحیح، کاف والا آئے گا کیونکہ نون تو بعد میں آتا ہے. اس کے بعد آخری 2 لفظ موجود ہیں، نعمت اور نمونہ. آپ بتائیے کہ پہلے نعمت لکھنا چاہیے یا نمونہ، کیونکہ پہلا حرف تو دونوں کا نون ہی ہے لیکن دوسرا حرف معاف کیجیے گا حرف کیا ہے، این اور میم. تو ہم پہلے نعمت لکھیں گے کیونکہ این پہلے آتا ہے اور میم بعد میں. تو آج ہم نے جانا کہ لغت کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے.